نے آنکھ کھولی، فاتح خیبر، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور ایک جگہ روایت میں کہ جب علی نے کوئی امان ہے دروازہ اٹھایا اور اس دروازے کو اٹھا کر رسول پہ گرتے تیروں کو بچایا، صحابی کہتے ہیں جب وہ دروازہ زمین پہ رکھا تھا تو ہم ساتھ تھے اور ہم صرف دروازے کو نیچے سے دیکھنا چاہتے تھے کیسا ہے، اور ہم ساتھ دروازے کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ایک بات آپ کی بڑی کروں، لوگوں نے یہ تو دیکھا ہے کہ علی نے دروازہ اٹھا لیا، پوری فوج اس پہ سے گزر گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی نے دروازہ اٹھا لیا، تو رسول نے کہا کہ تم صرف اس کا ہاتھ دیکھ رہے ہو، پیر تو دیکھو، تو وہ بھی زمین پہ نہیں تھا، وہ بھی زمین پہ۔ ہائے آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں نے تو شعر اس وقت کے لیے کہہ دیا۔ ایک شعر میں بھی پیش کروں گا جو اب کی دور کا ہے کہ علی تھے علی کو علی کہنے والے، علی تھے علی کو علی سے علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ اب تو یا علی کہو گے تو ولایت مل جائے گی۔ کیا بات۔ یہ وہ علی کرم اللہ ہیں جو فاتح خیبر ہونے کے بعد بھی جب آذان کی آواز سنتے ہیں تو تھر تھر کانپتے ہیں، پسینہ آتا ہے۔ اللہ، جو ہمیں کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی واضح دلیل ہمارے امام علی علیہ السلام کا وہ آخری سٹیٹمنٹ میں اسے کہتی ہوں، یہ دعا نہیں ہے، جو آخری سٹیٹمنٹ امام اپنی شہادت سے پہلے دیتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ کوئی عام شخص بول ہی نہیں سکتا۔ بالکل، جو شخص یہ جملہ بولے اس کو علی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 2، جیسے میری بچی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فضائل اور مناقب جتنے حضرت علی کے اتنے کسی کے نہیں ہیں، تو اس میں سمجھوں گا مبالغہ ہے۔ میں برا نہ منائیں آپ، کسی نے کہا ہے کہ اگر حق بات کہتا ہوں مدح الفت کا جاتا ہے، خاموش رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس لیے حق بات کہنے میں کوئی حق نہیں ہے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے جمع ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے افضل ترین شخصیت انبیاء کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی، اور قرآن بھی کہتا ہے، میں 2 تفسیروں کا، تفسیریں تو بہت مفسرین نے لکھا ہے، آپ کبھی کوئی تفسیر بھی دیکھ لیجیے گا اٹھا کے۔ اگر خالی یا علی کہنے سے ہوتا تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کے وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وصیت نہ کرتے اور اپنے دشمن کو معاف نہ کرتے۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اور جو آپ نے کہا ہماری سر اور آنکھوں کے اوپر۔ ایک چیز بس کہنا چاہوں گی، آج کی جو محفل سجی ہے امام علی کے نام، ایک سیکنڈ، امام علی کے نام، اور جو سب سے اہم چیز ہے، ہم عشق اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک شعر کہنا چاہوں گی، اس کے بعد شاید دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے کہ میں نے کس عشق اور کس مودت کی بات کہی تھی۔ اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، جو کتاب عقل تھی طاق پر وہ وہیں دھری کی دھری رہی۔ یہ آپ کا عشق بھی سمجھ میں آتا ہے اور آپ کی محبت بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کانٹرڈکشن کی کوئی کانفلکٹ کی بات ہی نہیں ہے، مگر ذکر کیونکہ امام علی کا ہے۔ بات کی ہے، میں نے چپ کر کے سنی، تو آپ بھی ذرا آپ بریک لگائیں، میری بھی سنیں۔ جی بالکل سن رہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں ایک بات تو دوبارہ پھر ریپیٹ کروں گا، امجد صاحب سے بھی نصیحت بھی کروں گا، بلکہ میں بڑا ہوں، عمر میں چھوٹے ہیں، تجربہ میرا زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔ بالکل، یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا، اس سے انسان لوگ اعمال میں سست ہو جائیں گے۔ کون سے الفاظ؟ یہ آپ نے کہا نا یا علی کہنے سے ولایت مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق، ان کی وصیت کے مطابق اپنے آپ کو آدمی نہیں ڈھالے گا، ولایت ایسے نہیں ملے گی۔ حضرت میرا تو عقیدہ ہے علی علی کہنے سے ولایت مل جاتی ہے۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن بھنگ پینے والے بھی علی علی کرتے ہیں، وہ ولایت نہیں میں مانتا ہوں۔ میں کوئی بھنگ پی کے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو علی علی نہیں، وہ آپ کی اپنی جگہ، لیکن اصول، قرآن کے اصول، حدیث کے اصول اور سیرت کے اصول، اس کے مطابق جب تک آپ لوگوں کو ترغیب نہیں دیں گے، لوگوں کے اندر بدعملی ہو جائے گی۔ کسی نے کہا ہے نہ ہو جب تک تیری تنظیم پرانی اصولوں پر، نہ ہو جب تک تیری تنظیم پرانی اصولوں پر
نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوان ہے۔ بے شک بے شک۔ آج اگر آستانہ حق پہ میں تو بتا گیا مارکر چپ کر کے میری سن لے، اچھا آج اگر تو آستانہ حق پہ اپنی جبی رکھ دے، زمانہ سونپ دے تجھ کو زمان میں نوع انسانی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوتے نہیں تھے، روتے تھے، عبادت کرتے تھے، جب اور پھر اس کے باوجود اللہ سے گر گراتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، جنت مانگتے تھے، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں رہتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کبھی اگر تو کہے کہ تو محمد کی بیٹی ہے، وہاں اعمال پوچھے جائیں گے۔ اور شان اللہ نے کیا بنائی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، فرماتے ہیں ابا جان گھر میں کچھ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مصلی اٹھا، نیچے سونا رکھا ہو، اٹھا کے لے جا، اور 5 بکریاں بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حساب اس کا خود ہی دینا ہوگا، میں نہیں دوں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے خوب پھینکی اس سونے کے اوپر، واپس آئی، اور شان اور مقام یہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کہ جس دن پل صراط کراس کرے گی، اللہ اعلان کرے گا ولیوں کو، نبیوں کو، سب کو کہے گا نظریں نیچی کرو، فاطمہ نے گزرنا ہے، سیدۃ النساء نے گزرنا ہے۔ اللہ کی سیرت کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہ بخشش کی امید نہ لے کے بیٹھے۔ اگر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، عشق کی بات، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا ہاتھ جوڑ کے معذرت کر کے کہ عشق کی بات ہے، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، لیکن علی کے جھنڈے کے تلے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ عشق عمل مانگتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ مسائل کی طرف آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بس میری بات ہے۔